بسم الله الرحمن الرحيم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ بقرہ کا تیسرا مضمون، سورہ آل عمران کا مضمون نمبر 3، یعنی اللہ کی پہچان، اللہ کو پہچاننے والے، یعنی اللہ کو ماننے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے، ان لوگوں کا آپس میں ملاپ، ان لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا، ان لوگوں کا آپس میں تعلق داری، یہ اللہ رب العزت کو کیسی محسوس ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کو کیسا فرماتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ درس آج کا مختصر ہوگا لیکن باتیں بڑی اہم ہیں، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ لا يتخذ المؤمنون، مت بنائے مومن، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے۔ ومن يفعل ذلك، اور جو ایسا کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، اللہ کی طرف سے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر تم نے کفار سے تعلق رکھنا ہے، اللہ سوائے اس کے کہ ان تتقوا منہم تقا، کہ تم اپنے بچاؤ کی طرف سے ایسا کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ ویحذرکم اللہ نفسہ، لیکن تم صرف اپنے آپ کو اللہ سے ڈرو، یعنی تم صرف اللہ سے ڈرو۔ وإلی اللہ المصیر، اور تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دوبارہ سمجھ لیں، میں ترجمے کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں۔ لا يتخذ المؤمنون، مومن نہ بنائیں، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنوں کو چھوڑ کر۔ مدینہ میں نازل ہوئی تھی آیت، اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین جو انصار تھے، ان کے اوس اور خزرج کے آپس میں، اوس اور خزرج کی یہودیوں کے ساتھ دوستی تھی، تعلق تھا، تو اور یہودی جو ہے وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ تم تمہارے دوستی نہیں رہو گے، کہ نہیں ہم نے ایمان بدلا ہے، دوستیاں تو نہیں بدلی نا۔ تو دوسرے مسلمانوں کو اس بات سے تکلیف ہوتی تھی کہ نہیں بھئی یہ تو کوئی طریقہ کر صحیح نہیں کہ کفار کو دوست بنایا ہوا ہے۔ تو ان مومنوں کو سامنے رکھ کے یہ آیات نازل ہوئی، لیکن ہمیشہ کے لیے، قیامت کے لیے ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ مومنوں کو کافروں سے دوستی نہیں۔ اس کو ذرا سمجھ لیجئے، مختصر الفاظ میں نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کسی سے تعلق جو ہے وہ تین طریقے کا ہوتا ہے، یا تو مدارات ہوتی ہے، مدارات کا مطلب ہے ظاہری خوش خلقی، مدارات کا مطلب ہے ظاہری طور پر آپ اچھے طریقے سے پیش آئیں، کوئی بھی آپ سے ملتا ہے آپ اس سے مسکرا کے بات کرتے ہیں، کوئی بھی آپ سے ملتا ہے آپ اس سے حال چال پوچھتے ہیں، کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ کے بچے کیسے ہیں، آپ کے گھر بار کیسے ہیں، آپ کو بیمار تھے اس کا کیا ہوا، وغیرہ وغیرہ، اس کو ظاہری خوش خلقی کہتے ہیں، اس کو دوستی نہیں کہتے۔ یہ مدارات کفار سے بھی کرنا جائز ہے، مسلمانوں سے بھی کرنا جائز ہے، اور ہر ایک سے کرنا ضروری ہے، اور ہر حال میں ضروری ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے مدارات کا معاملہ کریں۔ دوسرا ہے موالات۔ موالات کا مطلب ہے خاص دوستی، دوستی رازداری کا ایک تعلق ہونا، خاص ایک تعلق ہونا، ایک دلی محبت کا تعلق ہونا، جیسے مرید کو اپنے شیخ سے ہوتا ہے، اس طریقے سے شیخ کو اپنے مرید سے خاص تعلق ہوتا ہے، باپ کو اپنے بیٹے سے خاص تعلق ہوتا ہے، باپ کو اپنی بیٹی سے خاص تعلق ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ جو خاص تعلق ہے جس میں رازداری کی باتیں ہیں، اجتماعیت کی باتیں ہیں، یہ موالات یہ کفار کے ساتھ کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے، ہر حال میں ناجائز ہے، ہر حال میں ممنوع ہے۔ اور تیسرا مواسات۔ مواسات یہ موسی سے نکلا، موسی، موسی کا مطلب احسان اور نفع رسانی، یعنی کہ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، ضروری نہیں کہ وہ آپ کا دوست ہے، کسی کی گاڑی پنچر ہوگی، آپ اس کو گاڑی خراب ہو گیا، آپ اس کو دھکا لگا کے لے کے جا رہے ہیں، اپنی گاڑی کے ساتھ ٹو کر کے لے کے جا رہے ہیں، یا آپ اس کے ساتھ احسان اور نفع رسانی کا معاملہ کر رہے ہیں، تو یہ کفار کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس سے آپ کی دشمنی ہے اس کے ساتھ نہ کریں۔ البتہ دشمنی کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اہل حرب جو کہ اللہ کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ جو اہل امن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے کفار، ان کے ساتھ بالکل جائز ہے۔
ہو سکتا ہے یہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو اس درس کو آپ 2-3 مرتبہ سنیے گا، انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آئے گا۔ جو میں نے سائڈ ہیڈنگز بنائی ہیں ان کو لازمی دیکھیے گا کہ سب سے پہلے سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے دارالاسلام، جیسے پاکستان دارالاسلام ہے کیونکہ اس میں حکومت مسلمانوں کی ہے، سعودی عرب دارالاسلام ہے، ترکی دارالاسلام ہے کہ حکومت مسلمانوں کی ہے۔ ایک ہے دارالحرب، وہ ملک جہاں پر اسلام کے دشمنوں کی حکومت ہے، اسلام کے مخالفین کی حکومت ہو، اس کو دارالحرب کہتے ہیں، جن سے مسلمانوں کی مخالفت ہوتی ہے اس کو دارالحرب کہتے ہیں۔ اور ایک یہ اصطلاحات 1400 سال تک چلتی آئی ہیں، دارالاسلام اور دارالحرب۔ اب ایک نئی اصطلاح متعارف ہوئی ہے، وہ ہے دارالامن۔ جیسے لندن ہے، لندن میں مسلمان بھی رہتے ہیں، کافر بھی رہتے ہیں، اور لندن کا کوئی قومی مذہب اگر کہا جائے تو کسی کو مذہب کے نام پر کوئی خاص حقوق متعارف نہیں ہے، ہو سکتا ہوں، لیکن میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ دارالامن یعنی جہاں پر کسی مذہب کے اعتبار سے کوئی ایسی معاملات اور منافرت نہیں پائی جاتی، وہ دارالامن کہلاتا ہے۔ پہلے جو مسائل ہوتے تھے وہ دارالحرب اور دارالاسلام کے حساب سے ہوتے تھے، پہلے جو مسائل دارالحرب اور دارالاسلام کے حساب سے ہوتے تھے، لیکن ابھی جو مسائل ہیں وہ دارالحرب دارالاسلام کے حساب سے نہیں ہوتے، عام طور پہ دارالامن کے حساب سے ہوتے ہیں۔ تو دارالامن ہو یا دارالحرب ہو، کافر کے ساتھ جو معاملات ہیں ہماری دوستی کے نہیں ہونے چاہیے، خاص دوستی ان کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، البتہ ان کے ساتھ جو ظاہری خوش خلقی ہو یہ بالکل ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے احسان و نفع رسانی والا معاملہ یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن خاص دوستی کسی کافر سے نہیں ہونی چاہیے، اس سے ایمان پہ بہت بڑا فرق محسوس ہوتا ہے۔ اس میں ایک ضروری بات ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی، کسی 1-2 تفاسیر میں ملی لیکن مجھے اس پہ تشفی نہیں ہے، میں اس کے حوالے سے اپنے استاد جی سے پوچھ کے دوبارہ بات کروں گا اس آیت کے متعلق۔ فی الحال آپ اتنا سمجھ لیجئے، اتنا یہاں تک سمجھیں، لا یتخذ المؤمن، مومن نہ بنائیں، الکافرین، کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین، مسلمانوں، اپنے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، یعنی جب تک اپنے ہیں تو غیروں کو دوست نہ بناؤ جی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو ایسا کرے گا پھر آپ اللہ کی طرف سے اس کو کوئی چیز نہیں ملے گی۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، آپ رہتے ہیں کفرستان کے اندر، اور وہاں پر کافروں کے ساتھ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو اپنے آپ کو کم کرنا پڑتا ہے، تو ان کے ظلم سے بچنے کے لیے جو کوئی طریقہ کار اختیار کریں اس طریقہ کار کو اختیار کرنے کی گنجائش ہے۔ ان کے ظلم سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ ہلکی پھلکی تعلق بنا لیں، اسلام دعا رکھ لیا کہ بھئی یار یہاں تو سارے سکھ رہتے ہیں، اب میں ان سے اسلام دعا اچھا نہیں رکھوں گا تو یہ گڑبڑ کریں گے، ایسا نہ یہ مجھ سے کھینچنا شروع ہو جاؤں، مجھے نقصان پہنچانا شروع ہو جائیں، تو وہاں پر کر سکتے ہیں۔ پاکستان والوں کو تو زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں، البتہ باہر کے لوگ میری بات کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے دیکھو یاد رکھنا، یہ جو تم ان سے بچنے کے لیے تھوڑی بہت ان سے دوستی لگاؤ گے، یہ جو دوستی لگاؤ گے یہ تو لگانے کی میں نے تم کو اجازت دی ہے، لیکن یاد رکھنا ڈر ان کی نہیں ہونا چاہیے، ڈر تو صرف میرا ہونا چاہیے۔ بڑی خوبصورت بات ہمارے کسی بزرگ نے لکھی ہے کہ یعنی کسی اور سے خواہ مخواہ ڈر کر صرف مدارات کر لینا بھی صحیح نہیں ہے، کسی وقت مصلحت کا تقاضا ہو تو ایسا کر لو، لیکن تمہارے دل میں خوف صرف اللہ کا رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ یار اگر ان کافروں سے ہم نے کچھ ایسا دوستی وستی نہ لگائی تو یہ گڑبڑ کریں گے، تو اب انہی کی دوستی کو پکا کر رہے ہیں، انہی کی دوستی کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر بالآخر جانا ہے، کفار ہی کے پاس ہمیشہ نہیں رہنا، اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، لہٰذا ان باتوں کا خیال نہ کرو۔ لہٰذا یہ بات جب سمجھ میں آ گئی تو اپنے دل میں مسلمانوں کوئی میل نہ رکھو، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم ان کی دوستی کو دل میں چھپا کے رکھو گے، یعنی تم کوئی بھی بات دل میں چھپا کے رکھو گے، اور تبدوہ، یا تم ظاہر کرو گے، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، ویعلم ما فی السماوات، کیوں اللہ تعالیٰ کیسے جانتے ہیں جی؟ بھائی میں تو نہیں مان رہا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو تم نہ مانو کہ میرے دل کے اندر کی بات کو اللہ کیسے جان لیں گے؟ ارے جو یعلم ما فی السماوات، جو آسمانوں کی ساری باتیں جانتا ہے، وما فی الارض، جو زمینوں کی ساری باتیں جانتا ہے، تو تیرے دل کی بات نہیں جان سکتا؟ بالکل جان سکتا ہے۔ تو یہ مخفی ذہن میں ایک بات تھی، اس کا اللہ رب العزت نے جواب دیا
اور مزید تاکید کی واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر کسی کے دل میں کسی کافر لڑکی کی محبت بیٹھ گئی ہے، کسی مسلمان لڑکی کے دل میں کسی کافر لڑکے کی محبت بیٹھ گئی کہ اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کے اچھے کریکٹر کی وجہ سے، اس کے اچھے انسان ہونے کی وجہ سے محبت بیٹھ گئی، تو واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے تمہارے دل سے نکال سکتا ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اس بات کو پکڑ کے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اسلام جو ہے وہ دوسروں سے منافرت کا حکم دیتا ہے۔ یہ میں نے بات بالکل واضح کر دی کہ ظاہری خوش خلقی کا بھی حکم دیتا ہے، احسان و نفع رسانی کا بھی حکم دیتا ہے، لیکن دوستی صرف اپنوں سے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اپنی امی کو امی بناتا ہے، کسی اور امی کو اپنی امی نہیں بناتا، تو کیوں بنائے بھی کسی اور امی کو اپنی امی ہے بھی؟ کسی اور کے بھائی کو اپنا بھائی کیوں بنائے؟ کسی اور کی بہن کو اپنی بہن کیسے بنا لے جی؟ ہو نہیں سکتا، ورنہ وہ کہیں بھی جا کے ڈنڈی مارے گا۔ یہ ساری بات، اگر یہ بات کسی کے ذہن میں آتی ہے تو ساری بات کا جواب یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کوئی بھی اس کو چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ ساری بات میں نے اس میں واضح کر دی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت مختصر ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ان دونوں کی دوستی اور ان دونوں کے خاص تعلق اور روزداری والے معاملے کو اللہ رب العزت نے کیوں پسند نہیں فرمایا؟ اس لیے پسند نہیں فرمایا کہ مسلمان کا مشن اور ہے، کافر کا مشن اور ہے۔ آپ کو جانا ہے ایسٹ کی طرف اور اس نے جانا ہے ویسٹ کی طرف، آپ نے جانا ہے اوپر کی طرف، اس نے جانا ہے نیچے کی طرف، تو دونوں ایک ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ دونوں کے نظریہ ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پرندے نے اوپر اڑنا ہے اور بھینس نے نیچے زمین پہ رہنا ہے، تو دونوں کی دوستی ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر یوم تجد کل نفس، دیکھو جو مسلمان ہے نا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یوم تجد تم میں سے ہر شخص پائے گا، کل نفس ہر نفس، ما عملت جو کچھ کرے گا، من خیر اچھے عمل میں، محضرا وہ اس کے سامنے ہوگا۔ مومن تو اپنے اعمال کو اچھے اعمال کو سمجھ رکھتا ہے۔ وما عملت من سوء، اور جو برے اعمال کرے گا وہ بھی اس کو پائے گا۔ لہٰذا مسلمان کی ایک سوچ وہاں تک کی ہے، تودو لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، تو تم یہ چاہتے ہو کہ ان بینہا و بینہ، کہ ان دونوں کے درمیان امدم بعیدا بہت بڑا فاصلہ ہو، بہت بڑا ہو۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم دونوں کے درمیان آپس میں ایک بڑا فاصلہ ہو، چنانچہ جب تمہاری دوستی ان کے ساتھ ہوگی تو تمہارا فاصلہ ان سے نہیں ہو سکے گا، تمہاری دوستی ان کے ساتھ ہوگی تو تمہارا ان سے قریبی تعلق رہے گا، ان کی منزل اور ہے، تمہاری منزل اور ہے۔ چنانچہ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے ڈرنے کی، ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے تاکہ تم اس کے مطابق چلو۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ ڈراتا اس لیے نہیں ہے کہ اس کو تمہیں ہیبت زدہ رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شفقت فرمانے والے، ان کے مزاج کو سمجھنے والے ہیں۔ اچھا، اب اس طرح کیسے بنے؟ اس طرح کس طرح بنے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، ان سے ہماری محبت اللہ سے محبت میں تبدیل ہو جائے، ان سے جو ہماری محبت ہے وہ اللہ کی محبت میں تبدیل ہو جائے۔ تو کتنی خوبصورت بات فرمائی، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، تو فاتبعونی، تو محمد سے محبت کرنا شروع، مجھ سے محبت کرنا شروع کر دو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم کو پسند فرما دے لگیں گے۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور جو تم سے غلطیاں پیچھے ہوئیں کفار سے دوستیاں کر کے، اس لیے ہر دوستی کا اثر ہوتا ہے، کافر سے دوستی کا بھی ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ تو اور جو رہتے ہیں کفار کے ساتھ وہ اچھے سے جانتے ہیں۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ محبت کیا ہوتی ہے جی؟ ہاں جی، اللہ کے نبی سے میں محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کرتے ہیں، ہم سب محبت کرتے ہیں۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ قل، آپ کہیے، محبت یہ ہوتی ہے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی محبت ہے، رسول کی اطاعت کرو گے تو رسول کی محبت ہے۔ میں کہتا ہوں بیٹا پانی دو، بیٹا ابو مجھے آپ سے بڑی محبت ہے لیکن پانی نہیں پلاتا،
تو یہ کوئی اطاعت ہے؟ اس کو محبت کہتے ہیں، یہ تو جھوٹی محبت ہے۔ سچی محبت اطاعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم ان کے احکامات سے اعراض کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے، انکار کرنے والوں سے نفرت فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہو گیا، اور بس اتنا ہی آج ہم پڑھیں گے۔ یہاں تک ہم چلیں گے انشاءاللہ، اگلا سبق آئندہ پڑھیں گے۔